سو بندہ اگر روحانی ترقی چاہتا تو اس کو دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو تہجد کی نماز، دوسرا آ کے بھوکا پیاسا رہنا۔ بھوکا پیاسا رہے تو تمہارا نفس کمزور پڑتا، اور نفس جب کمزور پڑتا تو روحانی طاقت حاصل ہوتی۔ روح کو جب طاقت حاصل ہوتی تو وہ ملأ الاعلیٰ سے آئی ہوئی چیز ہے۔ ملأ الاعلیٰ کا تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز۔ روح اللہ کی امانت ہے۔ روح کو سب کچھ علم ہے، مطلب اللہ کو دیکھی ہوئی ہے، اللہ کے دربار میں رہنے والی تھی، وہ پاک روح تھی۔ وہ جیسے جسم میں داخل ہوئی، جسم کے ساتھ نفس کی جب اس کی سنگت ہوئی تو نفس کی برائیاں، نفس کی دنیاوی خواہشیں اس کو بھی آلودہ کر دیتے، مطلب اس کو بھی خراب کر دیتے۔ اس وجہ سے روح ناپاک روح بھی ہوتی، پاک روح بھی ہوتی۔ پاک روح اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی، نمازیوں کی، پرہیزگاروں کی پاک روح ہوتی، اور بری روح کس کی ہوتی؟ کافروں کی، مشرکوں کی، دشمنوں کی، جہنمیوں کی، مجرموں کی، گنہگاروں کی روح ناپاک ہوتی۔ ناپاک روح کیا ہوتی ہے؟ یہ ناپاک روح ایسی ہوتی ہے کہ جس کا رنگ کالا ہوتا ہے، کالا کروٹ، مطلب کہ اندھیرا، اسے بولتے ہیں پردے میں رہتی ہے۔ اس کو دوسری اللہ کی نشانیاں، اللہ کی یہ سب کچھ ظاہر نہیں ہوتے، حجابات میں رہتی ہے وہ، اور ظلمات بولتے اسے، ظلمات کے پردے اس کے اوپر ہوتے۔ ظلمات کسے بولتے بولتے تو پورے اس کے اوپر غلاف ہم پڑ جاتے، اور روح وہ کیا ہوتی؟ حق چیز کو نہیں دیکھ سکتی، حق بات کو سن نہیں سکتی۔ اس واسطے کافر و مشرکہ دیکھو اللہ رسول کی بات نہیں سنیں گے، مجرمہ گنہگارہ بندے اللہ رسول کی بات نہیں سنیں گے۔ ان کو دنیا کی خواہش، دنیا کی ترقی، دنیا میں مذاق کھیل اڑانا ان کو وہ بہت پسند آئے گا، وہی شیطان کا اور نفس کا شیوا ہے۔ لیکن روح اللہ کا ذکر، نماز، پرہیزگاری، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا اس کی غذا ہے، اس کو پسند ہے۔ جس وقت بندہ روح کی بات مان کر اللہ کی راہ میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی نماز میں، اللہ کی پابندی میں، اللہ کے احکام کی پابندی میں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو روح خوش ہو جاتی ہے۔ روح خوش ہو کے اس کو پاور ملتا ہے۔ یہ پاور بڑھتے بڑھتے اگر تم کانسٹنٹ کرنا، آج پڑھے پھر کل چھوڑے، کل چھوڑے پھر پڑھے، تو روح کو وہ طاقت قائم نہیں رہتی، سمجھے نہیں؟ تو روح کی طاقت کیسا کر تو کنٹینیوس کرنا، کنٹینیوس پڑھتے 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 رہے تو روح کو طاقت ملتی، روح کی ترقی ہوتی۔ اور روح کی ترقی کب ہوتی بولے تو پیٹ بھر کو نہیں رہنا۔ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے؟ ہم نا آدھا پیٹ کھاؤ، پاؤ پیٹ پانی پیو، پاؤ پیٹ خالی رکھو۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھوکے بھی رہا کرتے تھے، کبھی پیٹ بھر کو کھائے سنے ہمارے حضور، صحابہ کرام بھی کھائے نہیں، اولیاء کرام بھی کھائے نہیں۔ ہمیں 3 وقت کھاتے تھے، ان لوگ یہ خود کھاتے تھے، یہ خود بھی کبھی چھوڑ ڈالتے تھے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ایسا تھا کہ ان کو تراویح کے لیے آئے حضرت، تو 30 دن تراویح پڑھانے کے لیے ان کو روزانہ 2 روٹی بھی، ساگ کیا کچھ سالن رکھتے تھے، دیتے تھے حضرت جی کو، روم میں رکھ لیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کھا لیا بول کو۔ آخر 30 روز تراویح پڑھائے، اس کے بعد چلے گئے انہوں واپس اپنی جگہ جا کر روم کھول کو صاف کرنے گئے تو دیکھے تو کیا 30 دن کے 30 2 16 60 روٹیاں بھی پورا سالہ ہوں چھگا کھائے تھے حضرت۔ حافظ قرآن تھے، پڑھاتے تھے۔ تو یہ حال تھا بزرگوں کا کہ کھانا نہیں کھاتے، 40 دن کھاتے نہیں، 40 رہتا نماز سونا نے سو کھڑے ہو جا کے عبادت کرتے تھے۔ تو ان کو روح کیا ہوتی بولے تو پاورفل ہو جاتی۔ جب روح پاورفل ہوگی تو باڈی پر ان کا اثر ہوتا۔ باڈی پر کیسا اثر ہوتا بولے تو باڈی ہلکی ہو جاتی، عبادت کے لیے اسے ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آج ہمیں نماز پڑھو گے تو تکلیف ہوتی، اٹھو بیٹھو گے تو تکلیف ہوتی، اور عبادت کرو گے تو تکلیف ہوتی، ذرا خود زیادہ بیٹھے تو سستی پر نہیں آتی۔ یہ کئی کہتی بولے تو ہمارا باڈی ثقیل ہو جاتا، ہمارا باڈی نفس کے کدورت سے، نفس کی غلاظت سے ہمارا باڈی ہیوی ہو جاتی۔ یہی باڈی اگر تم روحانی طاقت دیں گے، روح کو طاقت دیں گے تو یہ باڈی ہلکی ہو جاتی۔ اس واسطے دیکھو تمہیں جو بھی روحانی ترقی کر پانے والے ہیں ان لوگ خوب عبادت کریں گے، ان کو تکلیف معلوم نہیں ہوتی۔ 100 رکعت، 200 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، 60 قرآن، 60 روزانہ 2 قرآن۔ جی آج ہمیں ایک پارا پڑھنا مشکل ہے۔ تو یہ ہے بزرگوں کا خیال۔ تو ان لوگوں کا کھانا پینا بہت کم ہوتا تھا، اس واسطے کہ وہ جانتے تھے کہ جتنا پیٹ کو کم رکھیں گے اتنا نفس کمزور پڑے گا،
اور روح کو طاقت ملے گی. اس واسطے زیادہ سے زیادہ ان کی رجحان نیکی کی طرف جاتی تھی, نماز کی طرف. یہ ایک بات سمجھے, یہ راز ہے. دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے نفس جو اللہ ہم نے پیدا کیا, جیسے ہی ماں کے پیٹ میں روح پھونکتا تو جسم میں جب روح داخل ہوتی, جسم میں روح داخل ہوتے ہی روح کا جو احکامات اللہ دے کو بھیجا, اسے پروگرام دے کو بھیجا, اس کے مطابق وہ کرنا چاہتی دنیا میں وہ اللہ کے احکام کو پابندی کے ساتھ کرنے کا اسے حکم ملتا. وہ ٹیبلٹ کے ایسا اندر رہتی ہے, وہ چپ مائکروسافٹ چپ کے ایسا وہ اندر ہے ہمارے. وہ چپ میں پورا پروگرام ہے, پیدائش سے لے کو مرنے تک کا پروگرام اس میں ہو گیا. کیا کیا کھائیں گے, کیا پی گے, کہاں رہیں گے, کہاں مریں گے, کہاں جیئیں گے, کون کس سے شادی کریں گے, کتنے بچے ہوں گے, سب کچھ پروگرام آلریڈی پورا پروگرام کر کے اللہ وہ چپ میں ڈال کے روح کے اندر ڈال کے بھیج ڈالا. وہ روح وہ کنٹینیوس کام کر لے کو اندر. لیکن کیا ہوتا تو ایک چیز جب بدن سے وہ جب روح ملتی تو اللہ تعالیٰ بدن کی حفاظت کے واسطے اسے ایک چیز پیدا کرتا. بدن اور روح کے کمبینیشن سے ایک چیز پیدا کرتا اللہ, اس کا نام نفس. نفس کئی کو پیدا کرتا بولے تو اللہ تعالیٰ بدن کی حفاظت کے لیے, بدن کی نوشونما کے لیے اسے کھانے پینے. اب روح کو رکھ ڈالتا تھا تو باڈی کھائیں گی پی گی نہیں. جیسے بولا تم نا کہ روح کے جب روح طاقتور ہو جاتی ہے کھاتے پیتے نہیں, سوتے بھی نہیں. تو جب روح پاورفل ہوگی تو کون بھی کھانا پیگا نہیں ہے دنیا میں, سب خالی نماز میں رہیں گے. دنیا کیسے ترقی کرنا, سو اللہ کی قدرت کیسے بتانا, سو اللہ ہے. اللہ بھی قدرت بتانا چاہتا تھا نہیں دنیا میں کمالات انسان کی طرف سے کیا کیا کمالات کرتا ہے. دریاؤں کو چیرنے کے جہازاں, راکٹاں بنانا ہے, دنیا میں بڑے بڑے بلڈنگاں بنانا, گاڑیاں بنانا, یہ کون کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ روح کے ساتھ نفس کو پیدا کر کے نفس کو دنیا کی خواہشیں, دنیا کی سب دے کر اس کی ہدایت کے واسطے اللہ کیا کرا, وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیج کر راہ خدا کی طرف بلانے کا ذمہ داری نبیوں کو دیا, کتابوں کو نازل کیا تاکہ بندوں کو ہدایت حاصل ہو. اگر وہ صحیح طریقے سے ہمیں مان کر اس پر عمل کرتے تو واقعی ہم بھی کامیاب ہوتے. لیکن ہمارے نفس کی خواہشات کی طرف ہمیں لوٹ گئے. نفس کیا ہے؟ شیطان کا ایجنٹ ہے. شیطان باہر سے کیا کرتا, نفس کو اچکالتا. نفس کیا کرتا, اس کی بات سن لے کو اچھلتا, اچھل کو ہم نے خواہش لاتا. دکھ رہے کئی کو بار روزہ سو بھی رکھ لے کو, طبیعت اچھی نہیں, تجھے بخار ہے, کئی کو چھوڑنا بعد میں دیکھیں گے. کون بولتا؟ سو اندر والا بولتا. اندر والا کون؟ نفس. وہ اندر والے کی بات سن کو کیا کرتے, جانتے با بخار ہے کو چھوڑالتے ہیں, حالانکہ وہ غلطی ہے. نفس کی بات سن لیتے ہوئے روح بولتی نکو اللہ مارے گا, فرض ہے نہ روزہ رکھو, اللہ کے پاس جواب داری ہے, نہیں مانتے. ایسا نماز, ہر نماز کے ٹائم پر کیا آتی ہے ہیلا بتاؤں گا, وہ کام ہے جلدی پہلے فنش کر لے, اس کے بعد جب نماز پڑھے گی بولتی گا. حالانکہ وہ کام بعد بھی کر سکتے ہیں. ہمیں نفس کی بات سن لو کیا کرتے ہو, کام میں اٹک جا کو, جب کام ہو گیا بعد نماز پڑھے گی تو ٹائم ہوگا بعد چھوڑ بعد پڑھ لیں گے. انہیں اندر والا بولتا. یہ اندر والے کی بات سن کو کیا کرتے برباد ہو جاتا. وہ اندر والا کون کا؟ تو شیطان کا ایجنٹ اندر بیٹھا ہے ہمارا. تو ہمیں حکم کیا ہے؟ نفس کی بات کو انکار کرنا, دل کی بات, قلب کی بات, روح کی بات پر ہمیں عمل کرنا. اللہ اور اللہ کے رسول کی جو بھی احکام ہے, جو بھی ہم کو انسٹرکشنز ہے, اس کی پابندی کرنا چاہیے. چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے, نفس مانے یا نہ مانے, باڈی سستی کرے, کاہلی کرے, اس کی طرف کیئر نہیں کرنا چاہیے. اگینسٹ کر کے ہمیں جب اللہ کی طرف زیادہ جائیں گے تو واقعی نفس کمزور پڑے گا. اس کی مدد کے لیے ہی روزہ ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. اس واسطے روزے کی فرضیت بتاتے ہوئے اللہ فرمایا کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم تقوی بنو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کیا ہے؟ اللہ دکھتا نہیں ہے لیکن اللہ ہے. ہم نے دل میں, دماغ میں ہم نے ایک مجمد ایک خیال پیدا ہو جاتا, یہ اللہ کا ڈر ہے. اب روزہ دار ہے, کہاں بھی جا کے کھا پی سکتا ہے, کون دیکھتا ہے اسے, کون معلوم ہے کون, ہوٹل میں گھس کے کیا بھی کھا سکتا ہے, لیکن نہیں, دل میں ڈر آتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے, اللہ کا روزہ ہو. یہ ڈر جو پیدا کرتا اللہ روزے میں پیدا کرتا. سملرلی گالا نہیں دینا, میں بولا نہیں, ظاہری اعضاء سے بھی بچنا چاہیے. ظاہری اعضاء سے بچنے کا کیا ہے حکم, کیا ہے؟
آنکھ سے برائی نہیں دیکھنا، کان سے برا نہیں سننا، زبان سے بری بات نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنا، دوسروں کے بارے میں بات نہیں کرنا، اور ہاتھ پیر سے کسی گناہ کام میں ملوث نہیں ہونا۔ دل کا سب سے بڑا روزہ وہ کیا ہے؟ دل میں کسی کے بارے میں برا سوچنا بھی نہیں، سمجھنا بھی نہیں، دل کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ دماغ میں بھی جو فطور ہے، دماغ کے جو وسوسے آتے ہیں اس کو دور کرنا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ کے، لا حول پڑھ کے۔ تو اس طرح سے کنٹرولڈ تمہیں یہ 30 دن تمہیں کریں گے تو واقعی تمہارا نام صائمین میں، روزہ داروں میں شامل ہو جائے گا، اور یہی روزہ داروں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ الصوم لی واجزی بہ، یہ حدیث میں یوں آیا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ دیکھو دوسرے عبادتوں کی جزا جنت ہے، ڈائریکٹ بول دیا، لیکن خاص کر روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ سے I myself will call and give۔ اس میں ایک راز کی بات کیا ہے بولے تو، اب پریزیڈنٹ آف انڈیا کا اوارڈ ہے، پدم شری ہے، پدم بھوشن ہے، بھارت رتنا ہے، یہ سب ہے، وہ کون ہے؟ کون دیتا؟ وہ دوسرے کسی سے دلاتا انہیں؟ نہیں، دوسرے اوارڈ ہی چھوٹے موٹے اوارڈ وہاں منسٹر کو بول کو، وہاں کے نیچے کی اسٹیٹ گورنمنٹ بولا کوئی اوارڈ ڈالتے، لیکن سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا اوارڈ کہاں ملتا؟ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ بلا کو دیتا۔ نہیں کیا ایسا چیز؟ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی خاص عبادت، جو بدنی اور روحانی اور نفس کشی کا جو یہ معاملہ 30 دن بندہ گزرتا، اللہ کو اتنا پسند آتا کہ اللہ اس کی جزا کے لیے آئی ول گیو پدم شری، آئی ول گیو پدم بھوشن، آئی ول گیو بھارت رتنا بول کو خود بلا کے انعام دے گا۔ کب دیں گا؟ قیامت میں دیں گا۔ اب یہ راز کیا ہے کہ جب قیامت میں اللہ بلا کو روزہ داروں کو اوارڈ دینے گیا تو وہ روزہ دار کو کیا جہنم بھیجے گا؟ انہیں نہیں بھیج سکتا، کیونکہ ہی از گیونگ اوارڈ، ہی از گیونگ آنر۔ ایک آنر کرے اس آدمی کو، جا کو تمہیں جہنم ڈالیں گا، اللہ نہیں ڈالے گا۔ تو دس از اندر راز روزہ دار کے لیے۔ اور ایک راز کی بات کیا ہے؟ جنت کی گارنٹی سرٹیفکیٹ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے۔ اگر سچی طریقے سے روزہ رکھیں گے، اسے جنت کی ٹکٹ ہے۔ نہیں خالی بھوکے پیاسے رکھو، تمہیں پورے برے کام کر لے گے تو اسے زیرو، یو ناٹ گیٹ اینی مارکس، تمہیں کچھ بھی مارکا نہیں ملے گی، تمہارا روزہ تمہارے ابو پر اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ یہ راز۔ اچھا، دوسری چیز کیا بولے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ روزہ داروں کے لیے ظاہری تو ہمیں کھاتے پیتے نہیں، باطنی روزہ کیا ہے؟ آنکھ کی برائی سے بچنا، کان کی برائی سے بچنا، اور زبان کی برائی سے بچنا، اور دل کی برائی سے بچنا، دماغ کی فطور سے بچنا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹرنل ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، لیکن باڈی میں ہمارے اندر جو یہ خاصیتیں ہیں، اس پر کنٹرول کس کا ہونا چاہیے؟ تمہارا، انٹرنلی، باہر سے کوئی پاور نہیں ہے۔ تو آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر جو باہر ہیں، ان کو کنٹرول کرنا کس سے کرنا؟ تمہیں اندر سے، ول پاور سے کرنا چاہیے، سمجھے نہیں؟ اب دیکھو، جو بھی گناہ، جو بھی برائی کرتے ہمیں ان پٹس، مطلب کہ جو بھی ہم نے ان پٹ آتا ہے اندر سے، باہر سے آتا ہے، نہیں آنکھ سے کیا چیز برا دیکھے تو آنکھ کو ان پٹ، آنکھ کا ان پٹ آتی ہے دماغ پر اثر ہوتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے، برائی سوچتے۔ سملرلی کان سے برا سنے تو دل پر اثر ہوتا۔ ہر چیز دیکھو، یہ پان، کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، سب کا اثر کہاں ہوتا؟ ہمارے قلب پر ہوتا، دل پر۔ دل کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے، قلب المومن عرش اللہ۔ تو عرش کیا ہے؟ پاک ترین جگہ ہے، جہاں اللہ کا جلوہ ہونے والا ہے۔ ایسی 5 جگہ کو تمہیں دنیا کی یہ سب برائی سے تمہیں ناپاک کرے تو وہ جگہ اللہ کا جلوہ کیسا ہوگا؟ اللہ کیسا اس کے نوازشات یا اس کے جو نورانیت ہے، اس کی کیسا اس کا اتارے گا تمہارے دل پر؟ نہیں اتارے گا، کیونکہ ناپاک جگہ پہ پاک جگہ نہیں حاصل ہو سکتی، نہیں اتر سکتی، نازل نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے قلب کو پاک کرنے کے لیے تمہارے کو یہ 6-7 چیزوں کی کنٹرول کی ضرورت ہے۔ یہ روزے کی حقیقت ہے، سمجھے نہیں؟ سملرلی روزے میں نفس کشی میں 4 درجے ہیں۔ نفس کے کتنے؟ 4 درجے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، برائی کی طرف بلانے والا، ہمیشہ سستی، کاہلی، حسد، چروس، دعویٰ، ایک کے بارے میں وہ بولنا، دھوکہ بازی، ہرس، غیبت، یہ سارے کس کی خاصیتیں ہیں؟ نفس امارہ کی ہے۔ ہاں،
نفس ہمارا کی طرف جاتے جاتے بندہ اگر سوچا یہ میں کرتوں سے برا با ایو ایسا نہیں کرنا، اگر سوچ کے پچھتاتا تو اس کا نام کیا ہے؟ نفس لوامہ. وہ نفس جو برائی کر کے پچھتاتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ نفس لوامہ. وہ پچھتا کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ درجے میں ذرا اوپر جاتا ہے، وہ نفس سے کلین ہو کے اوپر جاتا ہے، پھر بھی کلین پورے کلین نہیں ہوا اور کرتے رہتا گناہ، پھر معافی مانگتا کرتا معافی مانگتا. اب اس کے اوپر بھی ذرا کنٹرول کر کو گیا، وہ نفس لوامہ کے اوپر بھی کنٹرول کر کو گیا، تو اسے بولتے ہیں نفس ملہمہ. نفس ملہمہ میں کیا ہوتا بولے تو کیونکہ تو انہیں پاک ہوتے جاتا ہے تو اب قلب اس کا پاک ہوتے 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 کیا ہوتا، اس پر الہام آنا شروع ہو جاتے، اللہ کے انسٹرکشنز آنا شروع ہو جاتے اس کے قلب پر، اس کے دل پر. وہ الہامات اسے ملتے ہوئے کیا ہوتا، اسے انسٹرکشنز، اسے اسپرچل انسٹرکشن آنا شروع ہوتی، انہیں ہر کام وہ الہام کی وجہ سے کرتا. اللہ کیا بولتا کہ وہ کرتا، اللہ کیا بولتا کہ وہ کرتا. اس کا بزرگان دین کیا کام بھی فوراً یس نہیں بولتے، ذرا سوچ سمجھ کے، کہ تو وہاں سے انسٹرکشن آیا ہے وادی چونو وہ کام کرتے، تو وہ انسٹرکشن کی وجہ سے ویٹ کرتے، جب انسٹرکشن آتا تب وہ کام کرتے. تو اسے بولتے ہیں نفس ملہمہ. اب ابھی پاک ہوتے جاتے جب یہ بھی روحانی ترقی ہوتے ہوتے نورانیت بڑھتی بڑھتی گئی تو نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیا نفس ہے؟ ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، وہ اچھا بھی ہو برا بھی ہو اسے کوئی پرواہ نہیں، دنیا کی بالکل پرواہ اس کے دماغ سے دل سے چلے جاتی ہے. ہمیشہ وہ اللہ کی راضی میں اللہ کی رضا میں رہتا ہے. اللہ اچھا کراتے بھی الحمدللہ، اللہ نقصان دیاتے بھی الحمدللہ، اللہ نفع دیاتے بھی الحمدللہ. اس کا ایگزامپل کیا ہے؟ حضرت پیران پیر کے زمانے میں حضور صلی اللہ حضرت پیران پیر کے پاس، کیونکہ حضرت کا بیپار تھا، جہازوں میں سب لوڈ کر کے ان کا بیپار چلتا تھا. تو یہ ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا، حضرت حضرت آپ کا ایک جہاز ڈوب گیا. بولا حضرت کیا کرے، کچھ بھی بولے نہیں، اپنے گردن کو سینے کی طرف جھکائے، پھر بولے الحمدللہ، بولے نو ریئیکشن، انہیں چلے گیا. اس کے بعد کئی مرخا سے دن بھی ہو گئے یا گھنٹے بھی ہو گئے، پھر واپس انہیں بھگوایا، حضرت حضرت وہ رانگ نیوز تھی، وہ جہاز آپ کا ڈوبا نہیں، کسی اور کا ڈوبا تھا، آپ کا جہاز صحیح سلامت آ گیا ہے. وہ بولے حضرت پھر کیا کرے، اپنی گردن سینے کی طرف جھکائے، دل کی طرف دیکھے، بولے الحمدللہ، نو ریئیکشن. تو جو مریدین صاحب میں بیٹھے تھے، جو فالوورز بیٹھے تھے، انہوں پوچھے حضرت یہ کیا حضرت ہے معاملہ، جہاز ڈوبیا تو بھی الحمدللہ، واپس صحیح سلامت طاقت بھی الحمدللہ. تب حضرت فرمائے دیکھ بیٹا، نقصان اور نفع صرف اللہ کے ہاتھ ہے. یہ مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. میرا لایا، میں ماں کے پیٹ سے تو لایا نہیں، تو مال دیا انہیں، بیپار کریا میں، بیپار میں نقصان ہوا اس کی طرف سے ہوا، پھر وہ دوسرا مال بھی دے سکتا ہے، پھر مجھے کیا کوئی ریئیکشن ہونا، میں کیا کوئی غم کرنا. اس کا میں دل کی طرف دیکھا، دل کیا کیا تو غلاٹا کرتا، کیا دل میرا نقصان سے کیا تھی غم زدہ ہو جاتا، ہمیں ہوتے نہیں، کیا تھی نقصان ہو تو اداس بیٹھ جاتے نہیں، ہمیں ویسا اداس نہیں تھا، میرا دل اپنے حالت پر سکون میں تھا. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، میرا دل مطمئن ہے. پھر جب جہاز واپس سلامت آ گیا تو ہمیں رہے تو خوشی سے جہاز آ گیا، جہاز آ گیا، میں بچ گیا، میرا یہ مال بچ گیا، ہمیں اچھلیں گے. حضرت دیکھے، دل کی طرف دیکھے، دل کو سکون میں پائے، خوشی بھی نہیں کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا مال ہے، اللہ بھیجا تو لیں گے، نہیں لیا تو نہیں دیں گے. تو میرا دل سکون میں تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرا دل بڑا مطمئن ہے، نقصان پر بھی کچھ بھی نہیں بولتا، نفع پر بھی کچھ بھی نہیں بولتا. تو یہ دل ہے، دل مطمئن، کیا بولتے ہیں؟ قلب مطمئن. تو یہ نفس جب ایسی سچویشن میں یا ایسے سٹیج میں پہنچتا، اس کو بولتے ہیں نفس مطمئنہ. تو اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، تجھ سے اللہ راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے، جا میرے بندوں میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. تو ایسے نفس مطمئنہ کے لوگوں کو ہی جنت نصیب ہوتی ہے. اب نفس مطمئنہ حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، کسی مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ان کی تربیت میں، ان کے جو دیتے وظیفے میں، ان کی تربیت میں رہے تو
یہ نفس کلین ہوتے 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 نفس مطمئنہ کے سٹیج میں پہنچتا ہے. سمجھے؟ لیکن تمام بزرگوں نے، ایون حضرت پیران پیر نے بھی بہت ساری ریاضتیں کرنے کے بعد حاصل کرے. نہیں 40 سال جنگل میں تھے، کھاتے پیتے نہیں تھے، پتے کھا کے دریانگ کا پانی پی کے جیتے تھے، سوتے پیتے نہیں تھے، 40 راتیں ایک پاؤں پہ کھڑے کو نہ قرآن پڑھتے تھے. تو ویسی ریاضتیں کرنے کے بعد ان کا نفس مطمئن ہوا. آج ہم نہ ذرے وظیفے دیے تو بہت ہوتا مولوی صاحب، 2000 نہیں ہوتا، ذرا کم کرے تو اچھا رہے گا. 100 بولے تو 100 کے بجائے 250 الگ الگ کر کے پڑے جا کیا، ایسا پوچھتے ہمارے اتنا ہے. 313 پڑھو رہے گا تو ذرا انسٹالمنٹ میں پڑھ سکتے کیا پوچھتے. ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں پڑھنے والے اللہ والے تھے. آج ہمیں خالی 100 کی گنتی میں تکرار کر دیں تو بولو کیا ہمارا کیا درجہ، ان کا کیا درجہ، ہمیں وہ درجے کو کب پہنچیں گے. یہ حال ہے ہمارا. ترقی کرنا چاہیے، دل لگانا چاہیے، ول پاور کرنا چاہیے. جتنا تمہیں تکلیف اٹھائیں گے اتنے درجے حاصل ہوں گے. تکلیف سے ہی درجہ حاصل ہوتا ہے، گھر بیٹھ کو کوئی درجہ حاصل نہیں کرتا، یاد رکھو. سمجھے نہیں؟ ہاں، جنگلوں کی خاک چھانے بزرگان دین تب ان کا حاصل ہوا. ہمیں کیا گھر میں بیٹھ کو، اے سی میں بیٹھ کو، فین کے نیچے بیٹھ کو ذکر کے محفل میں بیٹھ گئے تو ہم نہ پورا مل جائے گا، دیکھتے نہیں ملتا بھائی. یہ تو شروعات ہے، اس کو کنٹینیو کر کے دل کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے، پاک کرنا ہے. سمجھ گئے کیا؟ جی جی جی. یہ میں 50% راز بولے، سو ابھی 50% اور ہے. انشاءاللہ کبھی محفل ہوں گی، کیونکہ روزے کی حالت ہے، زیادہ بھی میں پک نہیں سکتا. بولو دوسرا کوئی کوشچن